کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے یہ چند باقی رہ جانے والے دن آپ کی پوری زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بن سکتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس مبارک مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں، پھر جب یہ دن گزر جاتے ہیں تو دل میں حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر، دعا اور توبہ میں زیادہ وقت گزارا ہوتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجیے، اگر آج محرم کا آخری دن ہو اور آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اس بابرکت مہینے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے 3 عظیم اعمال جانیں گے جو محرم کے باقی دنوں میں ہر مسلمان کو ضرور کرنے چاہیے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو صرف محرم تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے سرمایہ ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری عمل وہ ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہی عمل انسان کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور نئے سال کی ابتدا ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر پچھلے سال ہم سے غلطیاں ہوئیں، نمازوں میں کوتاہی ہوئی، قرآن سے دوری رہی، والدین کے حقوق ادا نہ ہو سکے یا ہم گناہوں میں مبتلا رہے، تو اب وقت ہے کہ ہم نئی شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہمارا پہلا عمل ہے سچی توبہ اور استغفار۔ دوستو، گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، دل کو سخت بنا دیتے ہیں اور عبادت کی مٹھاس چھین لیتے ہیں، لیکن جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے جھکتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں بلکہ دل کے اندر ندامت پیدا کرنے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیت کرنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے عزم کا نام ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ہم روزانہ اپنے موبائل کی میموری صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھوتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دل کو صفائی کی ضرورت نہیں؟ استغفار دل کی صفائی ہے، روح کی تازگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے محرم کے باقی دنوں میں کثرت سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صبح اٹھتے وقت، نمازوں کے بعد، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے۔ دوسرا عظیم عمل ہے درود پاک اور ذکر الہی۔ دوستو، جب انسان اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود پاک دل کو سکون دیتا ہے، ایمان کو تازگی دیتا ہے اور بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل سے خوف، غم اور بے سکونی کو کم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے محرم کے ان مبارک دنوں میں روزانہ کچھ وقت صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مخصوص کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل جیسے مسنون اذکار کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ لیکن یاد رکھیے، ذکر صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ الحمدللہ کہیں تو دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا کریں، جب استغفر اللہ کہیں تو اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی محسوس کریں، اور جب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہیں تو دل میں مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ دوستو، دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے میں ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ جب انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو حالات خواہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اس کے دل میں امید زندہ رہتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس لیے آج ہی یہ نیت کریں کہ محرم الحرام باقی دنوں کو صرف گزرنے نہیں دیں گے بلکہ انہیں اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنائیں گے، کیونکہ معلوم نہیں اگلا محرم ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں اگلا دن بھی ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے توبہ، ذکر، درود، نماز اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قبر میں بھی آئے گا
اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اور دوستو اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم عمل کی طرف، ایک ایسا عمل جس کے بغیر توبہ مکمل ہوتی ہے، نہ ذکر کی مٹھاس باقی رہتی ہے، اور نہ ہی انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آتی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید سے مضبوط تعلق۔ نماز کی پابندی اور دل سے دعا کرنا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ گھنٹوں موبائل، سوشل میڈیا اور دنیاوی کاموں میں گزار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ ذرا سوچئے، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ موجود ہے، اگر وہی ہماری زندگی سے دور ہو جائے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے محرم کے باقی دنوں میں یہ عہد کریں کہ روزانہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح نماز کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنائیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال کی امید بھی ہوگی، اور اگر نماز ہی میں کوتاہی ہو رہی تو انسان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ دوستو دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو وہ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ پوری کائنات کے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے مرحومین، بیماروں، قرض داروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، ایمان پر استقامت مانگیں، حلال رزق مانگیں، حسن اخلاق مانگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اپنے دین پر قائم رکھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، محرم الحرام ہمیں صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک پیغام دے کر جاتا ہے، اور وہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال لو۔ اگر ہم نے محرم الحرام میں بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا تو پھر تبدیلی کب آئے گی؟ اسی لیے آج ہی فیصلہ کیجئے کہ استغفار کو روزانہ کا معمول بنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں گے، قرآن کریم فرقان حمید سے تعلق مضبوط کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ محرم ہماری زندگی کا آخری محرم ہو، اس لیے اس کے باقی رہ جانے والے دنوں کو قیمتی سمجھیں اور انہیں غفلت میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں نیکی، ہمارے والدین پر اپنی رحمت اور پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کے ان مبارک دنوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غرور، حسد، غیبت، جھوٹ اور ہر گناہ سے محفوظ رکھ، اور ہماری زندگی کا ہر دن اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو کمنٹ میں اللہم اغفر لی ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مستند اسلامی وظائف، دعائیں اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔